فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ہے. یہ روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من ترک الصلاۃ ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین اسلام کے ستون کو گرا دیا. اسی آیت میں الذین هم عن صلاتهم ساہون، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون کا لفظ ہے. عن صلاتهم ساہون، اگر فی صلاتهم ساہون ہوتا جس طرح سے ہماری نمازیں ہوتی ہے غفلت والی، ہم نماز میں رہتے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے، تو ہم کس ذمے میں آتے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ان صلاتہم ساہون کہا کہ جو لوگ نماز سے غافل، نماز میں غافل نہیں، نماز سے غافل. نماز سے غافل کا مطلب اگر ہمارے نزدیک ہمارے پاس کوئی چیز ہو جو بیش قیمتی ہو اور اس چیز کو کوئی توڑ دے یا مسمار کر دے یا ختم کر دے، چاہے میرا بچہ ہی کیوں نہ ہو یا گھر کے بڑے ہی کیوں نہ ہو، اگر قیمتی سامان کو ٹوٹ جانے پر ہمارے دل میں اس قدر کی عیا گزرتی ہے کہ ہم اس وقت آپے سے باہر آ جاتے ہیں، جھنجھلا جاتے ہیں. اور اگر بچے نے کیا ہے تو اس کو اس قدر جھنجھلا جاتے ہیں کہ مار دیتے ہیں. بڑے نے کیا اگر توڑ دیا تو ہم اگر مار نہیں پاتے تو اس قدر جھنجھلا جاتے ہیں کہ اس کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں، بدتمیزی کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت قیمتی سامان ہے. یہ انسانی فطرت ہے. لیکن ہمیں سب کو یہ معلوم ہے کہ دین اسلام 5 چیزوں پر ہے. توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. عمر فاروق کی اس حدیث کو ذہن میں بٹھائے اور تھوڑی سی دیر میں ایک گفتگو سماعت کریں. کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اللہ کے نبی کی حدیث، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. وہ 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے نماز. من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دیا، وہ ہدم الدین، گویا اس نے دین کو گرا. اب اس میں علماء کا کیا اختلاف ہے، مفسرین کرام کا کیا اختلاف ہے، وہ بات کی ہے. حدیث کا صحیح لفظ یہ ہے من ترک الصلاۃ فہدم الدین، جو نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے دین کو گرایا. دین کو گرایا کا مطلب دین اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون کو گرا دیا. اب جو ایک ستون کو گرا دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کفر، بلکہ جس نے نماز کو چھوڑا، من ترک الصلاۃ عمدا فهو کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا. اس کی بنیاد یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے اسلام میں اور کفر اور شرک میں پوری کائنات
ایک ہی آواز دینا پڑے گا، ایک ہی لفظ نکلے گا، سب کا جواب ایک ہی ہوگا۔ تلاوت کلام اللہ کو اگر بنیاد بنائے کہ جو قرآن کا پڑھنا جانے، قرآن کو پڑھنا سیکھے، وہی مسلمان ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عربی دانشور ہیں۔ منموہن سنگھ کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے، پردھان منتری تھے، تو ودیش منتری ایک منشی رام نام کا آدمی تھا جو ودیش منترالیہ کا ٹرانسلیٹر تھا۔ ٹرانسلیٹر اس طرح سے جیسے عراق میں بغداد میں سعودیہ میں جو لوگ عربی زبان بولتے ہیں، عربی میں بات کرتے ہیں، ان کی عربی کو یہ ہندی میں کر کے انہیں بتاتے تھے۔ تو ہماری عربی گرامر کا جاننے والے دوسرے لوگ بھی بہت ہیں، تو عربی پڑھنا، قرآن کا پڑھنا بنیادی اسلام نہیں ہے۔ تو بنیادی اسلام بنے گا کیا؟ حج کرنا وہ بھی اسلام کے رکن میں سے ہے۔ تو ہماری قومیت میں، اسلام میں فرض یہ آخری فرض ہے، جب کسی کے پاس مال و دولت جمع ہو تب وہ حج کرے گا۔ اس سے پہلے اگر حج کی تعداد گنی جائے، کروڑوں مسلمان ہیں، ان میں سے ہزاروں ہی حاجی ہیں، باقی تو حاجی ہے نہیں، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ تو حج کی بنیاد اسلام نہیں ہے۔ تو بنیاد اسلام بنائے کس کو؟ زکات کو۔ زکات ایسے ہے کہ زکات ہر کوئی دیتا نہیں ہے، جس کے اوپر فرض ہے وہ بھی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، مجھ پر کتنی زکات فرض ہے، وہ تنہا میں جانتا ہوں۔ میں کتنا نکالتا ہوں نہیں نکالتا ہوں، میں یا میرا رب جانتا ہے۔ تو حج بنیادی، زکات بنیاد اسلام نہیں ہے، جس سے یہ پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ غیر لوگ بھی لوگوں کو زکات دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، لوگوں کا کام نکالتے ہیں، لوگوں کی امداد کرتے ہیں، بیماروں کی دیمتداری کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کراتے ہیں، مسافر کھانا بناتے ہیں، سبیل لگواتے ہیں، پیاؤ بنواتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو زکات پتا چلا کہ یہ بنیاد اسلام نہیں ہے، شعار اسلام نہیں ہے، جس سے یہ پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی شعار تو ہے 5 چیزوں پر مسلمان اسلام ٹکا ہوا ہے، بنیاد اسلام والا ہم سبھی، لیکن اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ اسلام کا ہی ماننے والا پیروکار ہے۔ کس سے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ فقط ایک ایسی